السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی صبح صبح ہم لوگ جا رہے ہیں سسٹر کی طرف، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، تو اس نے ابھی ہاسپٹل جانا ہے، تو اس لیے ہم لوگ صبح صبح ہی گھر سے نکل آئے تھے، کیونکہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا ہاسپٹل۔ تو پھر ہم لوگ نے صبح بہت جلدی نکل آئے تھے، 7 بجے جانا تھا، تو ہم لوگ پھر 6 بجے گھر سے آئے تھے، اتنے جلدی میں نکلے تھے صبح۔ بچوں کو اٹھایا ہے اور میں نے بھی بس نماز پڑھی ہے اور پھر بچوں کو تیار کیا ہے، اور پھر ہم لوگ آ گئے۔ ناشتہ بھی نہیں بنایا میں نے، کیونکہ پھر دیر ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا بچوں کا ایک تو صبح صبح اٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور آج تو بہت جلدی صبح اٹھنا پڑا ہے انہیں، تو پھر میں نے ناشتہ ہی نہیں بنایا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ ادھر آ کے ناشتہ کر لینا، پھر یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور ہاسپٹل بھی ٹائم سے ہی پہنچنا تھا جو ڈاکٹر نے ٹائم بتایا ہوا تھا، تو اس لیے پھر ہم لوگ بہت جلدی میں گھر سے نکل آئے تھے کہ دیر نہ ہو جائے، کیونکہ آج سسٹر کا آپریشن ہے، تو اس لیے نا ہم نے جلدی جانا تھا۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہوگا، تو پھر یہاں پہ نا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی ناشتہ کیا ہے سسٹر کے گھر آ کے۔ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا، میں تو ویسے بھی جب گھر میں ہوتی ہوں نا تو میں نے کبھی ناشتہ اتنا خاص نہیں کیا، تھوڑا بہت ہی کھا لیتی ہوں، مجھ سے ناشتہ بالکل بھی نہیں ہوتا، تو اگر کہیں جانا ہو پھر تو مجھے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، تو پھر بس میں نے تھوڑی سی چائے ہی پی ہے، اور پھر ہم لوگ نکل آئے تھے گھر سے۔ یہاں پہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں راول پنڈی میں ہاسپٹل میں، ادھر ہی سرجری ہوگی سسٹر کی، بس ابھی جا رہے ہیں، اور بارش کا موسم ہو رہا ہے، بادل آئے ہوئے تھے، صبح تو ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی جب ہم اپنے گھر سے آ رہے تھے نا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد رک گئی تھی، ابھی بھی اتنی ٹھنڈی ہوا چل، لیکن ابھی بارش نہیں اسٹارٹ ہوئی۔ آج سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھے تو ویسے بھی اتنی زیادہ لگتی ہے، اور آج تو موسم ہی ایسا ہوا تھا، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں پر نا یہ اتنا بڑا قبرستان ہے، تو یہ والا راستہ شارٹ ہے نا، تو ہم لوگ پھر ادھر سے ہی گئے تھے، اور جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی، ادھر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اور پورا دن اسی طرح اتنی تیز بارش ہوتی رہی ہے۔ یہاں پہ ہماری سائڈ پہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی، ادھر بہت زیادہ ہوئی ہے، تو بس ہم ادھر بھی جلدی پہنچ جائے تھے، کیونکہ 10 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا۔ ہاسپٹل کو دیکھ کر ہی نا اتنی زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے مجھے، تو وہاں پہ اتنے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ کر نا دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، تو میں جتنی دیر ہاسپٹل میں رہتی ہوں نا بس میرا دل نہیں لگتا، اتنی گھبراہٹ سی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پھر سسٹر کے ساتھ تو جانا تھا، مامی بھی گئی تھی، اس کی ساس، اور ساتھ میں گئی تھی، اس کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ تو ایسی ہے کہ انجیکشن بھی لگواتی ہے نا، تو اس کو اتنا ڈر لگتا ہے اس سے بھی، لیکن اب اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سرجری کے بغیر آرام نہیں ہوگا، تو پھر اس لیے مجبوری تھی کروانا، ظاہر ہے ہاسپٹل سب مجبور ہو کے ہی جاتے ہیں، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں جاتا، وہ اکثر نا بیمار ہی رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس گئی ہے، یہاں پہ اٹک میں بھی اور باقی سب جگہوں پہ بھی، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، تو پھر یہاں پہ جب اس ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سرجری کروانی پڑے گی، اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس لیے پھر اب اللہ پاک اس کو صحت دے دیں، اس کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سرجری کے بعد جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا اس کی، تو وہ چل بھی نہیں سکتی، اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی وہ چیک اپ کے لیے لے کر گئے ہیں، بی پی وغیرہ چیک کریں گے، اس کا بی پی بھی اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ڈر لگ رہا تھا، تو ڈر کی وجہ سے ویسے ہی طبیعت اتنی خراب ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہو گیا ہے، بس اللہ پاک سب کو صحت دیں جو بھی بیمار ہیں۔ اب تو گھر واپس آ گئی ہے، لیکن یہ والا جو ٹائم تھا نا یہ بہت مشکل تھا، بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ۔ پھر سسٹر کو لے گئے تھے سرجری کے لیے، اور میں اور مامی یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کرتے رہے، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، اور ہمارا ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا، اتنی ٹینشن ہو رہی تھی نا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، تو مامی اور میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے کہ اللہ کرے سب خیریت سے ہو جائے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ تکلیف دیکھی ہے، جب سے مطلب اس کی شادی ہوئی ہے نا وہ بیمار ہی رہتی ہے، کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، پھر بیمار ہو جاتی ہے، اور اتنی شدید بیمار ہوتی ہے
کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، مطلب اٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نا۔ ابھی بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ظاہر ہے سرجری ہوئی ہے تو وہ تو پھر کچھ دن لگیں گے نا ریکور ہونے میں، ٹھیک ہو جائے گی، بس اللہ کرے اس کے بعد اس کی طبیعت خراب نہ ہو، ٹھیک ہو جائے۔ میں پھر سسٹر کے پاس رک گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، تو امی بھی نہیں رک سکتی کیونکہ پھر بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اور ان کے پیپر سب ہونے والے ہیں، تو چھٹی بھی نہیں ملتی اسکول سے، تو اس لیے امی کہہ رہی تھی کہ تم ایک دن ادھر ہی رک جاؤ، میں نہیں رک سکتی کیونکہ پھر بچوں کا مسئلہ ہے، پیچھے گھر کا مسئلہ ہے، تو پھر امی چلی گئی تھی بچوں کو لے کر اور میں یہاں پہ سسٹر کے پاس ہی رک گئی تھی۔ میں نے کہا میں ایک دو دن نا اس کے پاس رہ جاؤں گی، میں بچوں کے بغیر کبھی بھی کہیں بھی نہیں گئی، تو دل اداس ہو رہا تھا بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ، لیکن سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کو تکلیف تو جو ہونی ہے وہ ہونی ہے، میں ختم نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی انسان پاس ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی سب بہت اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی تو اور بات ہوتی ہے نا، وہ پاس بھی ہوں تو تسلی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ تو میں نے کہا اس کو اب تکلیف ہے تو ایسے میں نہیں جاتی، ایک دو دن میں ادھر ہی رہ جاتی ہوں اس کے پاس، اور ابھی کچن میں کچھ برتن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا میں دھو دیتی ہوں، مہمان بھی آ رہے تھے نا سب، تو اس لیے پھر برتن تو ویسے بھی اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، ختم ہوتے ہی نہیں ہے، کچن کبھی خالی ہوتا ہی نہیں ہے گندے برتنوں سے۔ کزن بھی ہے لیکن وہ ابھی صفائی کر رہی تھی تو میں نے کہا میں برتن دھو دیتی ہوں۔ ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اور ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔